اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والے صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا۔ یہ پچھلے جمعۃ المبارک کا یہ موضوع چل رہا ہے، جس نے اپنا تزکیہ کیا اس نے فلاح پائی۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے مفسرین کس میں بیان کرتے ہیں، ایک تزکیے کا تعلق آپ کے ظاہری اعمال کے ساتھ ہے اور ایک کا باطن کے ساتھ ہے۔ ظاہر میں میں نے ہر اس پاکی کا رستہ اختیار کرنا ہے جو مجھے میرا دین حکم دیتا ہے۔ میں نے دل کو پاک رکھنا ہے، ذہن کو پاک رکھنا ہے، نگاہ کو پاک رکھنا ہے، لباس کو پاک رکھنا ہے، میں نے اپنے وجود کو پاک رکھنا ہے اور تمام ظاہری نجاستوں سے میں نے اپنے وجود کو طہارت دینی ہے اور اس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کی پاکی کا خیال کرنا ہے۔ یہ میرا ظاہری حکم ہے، اور میرے لیے جو باطنی حکم ہے، میں نے اپنے دل میں اٹھنے والی ہر تحریک کو، اپنے ذہن میں ہر سوچ کو، اپنے وجود کی ہر اس کاوش اور کوشش کو اللہ کے رستے میں اس انداز میں قربان کرنا ہے کہ دوبارہ وہ سر اٹھا نہ سکے، وہ یاد محبوب میں اپنے آپ کو غرق کر لے۔ اگر میں اپنا لباس پاک رکھتا ہوں، میں اپنی جگہ کو پاک رکھتا ہوں، وجود کو پاک رکھتا ہوں اور 5 وقت کی نماز کی جستجو جاری رکھتا ہوں، یہ میری کامیابی کا بہترین راز ہے، بہترین۔ اور ہم اہل اللہ کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ وہ ہمیں پاکی کا درس دیں۔ اب اس پاکی کا تعلق ظاہر سے تو ہے ہی، یہ باطن سے بھی ہے۔ وہ ہمیں کبھی نفی اس بات کا حکم دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اپنے، ان کی جب مجالس میں بیٹھتے ہیں ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر سلسلے کے اسباق ہیں، ہر سلسلے کے۔ شیخ وہ سبق دیتا ہے، اس کو یاد کرنا ہوتا ہے، اسے یاد کرنے سے انوار اس بندے کے دل پر اترنا شروع ہوتے ہیں۔ پہلے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اگر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں ایک وجود میں، جس کا باطن بھی پاک ہو، جس کا ظاہر بھی پاک ہو، اسی کو تو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ہوا میں اڑنا یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے، پانی پر چلنا ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکا علیہ رحمہ، آپ جب اجودھن میں، جسے پاک پتن کہا جاتا ہے، جب تشریف لائے
تو اس علاقے میں ایک جادوگر کا دورہ تھا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسا آیا ہے جو اللہ کے ایک ہونے کا درس دیتا ہے، جو اللہ کے ایک ہونے کا درس دیتا ہے. اس نے مخالفت شروع کی. ایک دن مقابلے پہ بات آ گئی، آیا اور آپ کے سامنے ہوا میں پرواز شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ دیکھو مجھے یہ کمال حاصل ہے، یہ کمال حاصل ہے. آپ نے لکڑی کی جوتی، آج بھی وہاں جائیں نا تو لکڑی کی جوتی وہ تبرکات میں پڑی ہے، آپ پہنا کرتے تھے. پنجابی چنو کھڑاواں بھی کہندے نا. ہم لوگ تو نرم سے نرم جوتی تلاش کرتے ہیں نا، وہ لوگ اپنے آپ کو اس انداز میں زندگی گزارتے تھے کہ کہیں آرام میں اس کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں. آپ اسے حکم دیتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، جا ذرا اتار کے لا نا اسے. اس نے پرواز شروع کی، سر میں لگنا شروع ہو گئی، تب تک لگتی رہی جب تک کہ وہ قدموں میں آ کے گرا نہیں. اب فرمایا یہ کام تو میری جوتی بھی کرتی ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کمال نہیں ہے، نہ ہی تیرے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. تو پھر حق پہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہر وقت اس سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اس کی یاد میں بھی رہتے ہیں. کدن ایک بابے کو، بزرگ کو، بڑی عمر والے کو دیکھا، کدن بیت اللہ میں موجود ہے لیکن بیت اللہ میں نہیں ہے، بازار میں ہے. اور ایک نوجوان کو دیکھا جو ہے تو بازار میں لیکن بازار میں نہیں ہے، بیت اللہ میں حاضر ہے. عرض کی حضور بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک 60-70 سال کا بزرگ بابا وہ بیت اللہ میں ہے، آپ فرماتے ہیں وہ نہیں ہے. فرمایا اس نے بے شک غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، بے شک اس نے حجر اسود کو تھاما ہوا ہے، بوسہ لے رہا ہے، بے شک حتیم میں نفل پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے، اسی لیے وہ بیت اللہ میں حاضر نہیں ہے. لیکن وہ نوجوان جو بازار میں کر تو تجارت رہا ہے لیکن تجارت کے ہر پہلو پر وہ اللہ کی ہر احکام کی بجا آوری کا خیال لاتے ہوئے ہر وقت اس سے ڈر رہا ہے، ہر وقت اس کے سامنے کانپ رہا ہے کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، یہ اللہ کا بندہ ہے، کہیں اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. انہوں نے کہا جو ہر وقت اس سے ڈر رہا ہے وہ اس کی یاد میں ہر وقت حاضر ہے، وہ بیت اللہ میں حاضر ہے، وہ بیت اللہ میں حاضر ہے. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر جوانی نہ رہی تو بات بن پڑنی نہیں. ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی نہ رہی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آئے گی. اور ذہن سے غفلت کا پردہ اتار دو. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے. کبھی بچے جاتے ہیں نا اپنے بڑوں کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری لمبی عمر کرے، انشاءاللہ 100 سال دو میں. سرائکی میں وہ اکثر کہتے ہیں انشاءاللہ بڈھا تھی میں. انہوں نے کہا یہ دعائیں وہ ضرور دیتے ہیں، یہ لارا ہے، لارا سچا نہیں ہے کہ تیری عمر 100 سال ہوگی، تو اس لارے میں نہ رہ جانا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، آخری 5 7 10 سال عبادت کر لیں گے. اب شروع ہو گئے، کبھی موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے ہم نے اہل محلہ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، کبھی چوری ڈکیتی شروع کر دی، کبھی بدماشی شروع کر دی. وجود طاقت پکڑتا گیا. میں اپنے آپ کو پہلوان سمجھنے لگ گیا. میں نے سمجھا کہ میرے جیسا اور اس کائنات میں نہیں ہے.
میں ناقابل تسخیر ہوں، میں اسی طرح وقت گزار رہا تھا کہ ابھی خبر نہ ہوئی کہ اچانک وہ آ گیا جس نے مجھے لے کر جانا تھا، جس نے وعدہ وفا کرنا تھا۔ ہم جوانی کی موتیں نہیں دیکھ رہے، روز پتہ چلتا ہے فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا۔ ایک گاڑی پر ہم سوار ہیں، کوئی اگلے ڈبوں میں ہے، کوئی پچھلے ڈبوں میں ہے، جس کی باری آئے گی اس نے اتر جانا ہے۔ جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے، تیرے کولو ٹیر پسونے جا قبراں وچ ستے۔ ان کا سارے دنیا سے چلے جانا ہے۔ آج وقت ہے اپنا تزکیہ کرنے کا، اور یہ ان لوگوں کا خاصہ ہے جن کو جب یہ معرفت مل جاتی ہے، قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، پھر رات نرم بستر پر نیند نہیں آتی، پھر اپنے اعمال سونے نہیں دیتے، پھر وہ بندہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اپنی غفلتوں پر اس رب سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اے مالک، گناہگار ہوں پر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اے مالک مجھے معاف کر دے۔ اس کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ ایک اور ذہن میں بات آ گئی، بھئی اگر نیک ہے تو توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ گناہگار تو توبہ کرے نا۔ اللہ نے تو مطلقاً قرآن میں حکم دیا ہے توبوا الی اللہ انی اخاف، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ بھئی اگر تو نیک ہے تو توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر گناہگار ہے تو اس کے توبہ کرنے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور توبہ وہ رستہ ہے جو بندے کو عام سے نکال کر اخواص میں لے جاتا ہے۔ توبہ وہ رستہ ہے جو سیدھا باب الولایت کی طرف جاتا ہے، جو بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ توبہ کرنے سے میرا اللہ جو نیکوکار ہے اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ اگر صرف گناہگاروں کو حکم ہوتا کہ گناہگاروں فقط تم توبہ کرو، مجھے بتائیں وہ جو توبہ کرتا لوگوں کو سمجھ نہ آتی کہ یہ توبہ کر رہا ہے، گناہگار ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، ان کا پردہ چاک ہوتا۔ میرے اللہ نے ان کا پردہ رکھا ہے، اللہ نے ان گناہگاروں کا پردہ رکھا ہے۔ میں نے لحاظ نہ کیا بد نگاہی سے، میں نے لحاظ نہ کیا چوری سے، میں نے لحاظ نہ کیا بے ایمانی سے، میں طرح طرح کے میں مختلف ایسے معاملات میں مرضوں میں پھنستا چلا گیا کہ میں نے اس کے دوسرا دیکھنے کا، اس کے سننے کا، اس کے جاننے کا لحاظ نہ کیا کہ ہر جگہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، میری ہر تحریک کو جان بھی رہا ہے۔ میں نے لحاظ نہ کیا، وہ دیکھے تو صحیح وہ کتنا کریم رب ہے، وہ کتنا کریم رب ہے۔ اس نے نہ تو آنکھوں کی بینائی چھینی، نہ قوت سماعت چھینی، تیرا وجود بھی سلامت ہے، تجھ کو جو نعمتیں عطا کی وہ بھی سلامت ہے، تیرا رزق بھی اس نے بند نہ کیا۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا ستار و غفار ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ تیرا عیب بھی کسی پر کھل جائے، وہ تیرے عیب کو بھی چھپا رہا ہے، سب کو حکم دیتا ہے توبہ کرو، سب کو حکم دے رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب تمام نبی، تمام رسل، تمام اولیاء درجہ بدرجہ، حفاظ، قراء، علماء، شیخان طریقت، سارے جب درجہ بدرجہ جو جو ان کو شفاعت کا حق ملے گا حضور کے بعد یہ شفاعت کر چکے ہوں گے نا، پھر میرا اللہ
اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ جہنم میں ڈالے گا، وہ جہنم میں ڈالے گا۔ اور جنت میں ایک نہر حیات ہے، جہنم سے ان جہنمیوں کو نکالے گا اور جنت کی اس نہر حیات میں ڈالے گا۔ اور یہ جنتی ایسے، یعنی جہنم سے جو نکال کے جنت میں ڈالے گئے نہر حیات میں، یہ ایسے تندرست ہوں گے جیسے درخت پتے نکالتا ہے، جیسے درخت پتے نکالتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہے وقت اس کی طرف جانے کا، آج وقت ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے، ہماری آخری سانس تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ ٹائمر ہے، یہ وہ وقت ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان جاتا ہے، جا کے پوچھتا ہے حضور توبہ کب کرنی چاہیے؟ فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لو، مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لو۔ کہتے حضور یہ کس کو پتہ ہے کب مرنا ہے؟ فرمایا پھر روز ایسے عبادت کرو، ایسے توبہ کرو کہ کل مر جانا ہے، کل مر جانا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ خوف بیٹھ جائے نا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کریم رب کو کیا منہ دکھانا ہے، تو خدا کی قسم ہم گناہوں کی طرف جائیں بھی نہیں۔ اور دین اسلام کی یہی خوبصورتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک تحقیق سوشل میڈیا پہ آئی، اسے پڑھ رہا تھا، جو یہودی لابی اور دیگر جو ایسی تنظیمات کام کرتی ہیں نا، وہ ہم مخفی قوتوں پہ بھی کام کرتی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ بتائیں تو صحیح، آپ اتنا عرصہ سے کام کر رہے ہیں ان چیزوں کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو آپ ابھی تک کامیاب کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم جتنا بھی عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جب وہ مسلمان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم پھر نئے سرے سے شروع ہوتے ہیں، وہ پھر اس کی اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ جو رب تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنی رحمت کے حصار میں لیے ہوئے ہے، اگر تو اس کی رحمت کے یقین کرتا ہوا اس کی راہ پہ آ جائے، بتا تو صحیح تیرا کوئی لمحہ اس کے انوارات سے خالی ہوگا، اس کی حفاظت سے خالی ہوگا؟ تو میرا بھائی آج وقت ہے، آج اپنا تزکیہ کر لو۔ اگر تم آج اس کی بارگاہ میں ڈر گئے، کل تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔